अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेयर न्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ गुल मकई मोहतरमा मलाला यूसुफज़ई के बारे में। जी बिल्कुल, उनको गुल मकई भी कहा जाता है, जो कि आजकल लंदन में मुकीम हैं। किस बारे में बात करूँगी, वो क्या कहती हैं, हजाब के बारे में बात करूँगी कि उन्होंने हजाब के बारे में क्या कहा है, पहले क्या कह रही थी, अब क्या कह रही हैं, क्या कोई उनकी बातों में तज़ाद है या नहीं, क्या वो पहले जो कुछ हजाब के बारे में कहती थी या विमेन राइट्स के बारे में कहती थी वैसा ही अब भी कह रही हैं या वो चेंज हो चुकी हैं, उनका नुक्ता नज़र चेंज हो चुका है। मैं आप लोगों को ये बताऊंगी आज कि उन्होंने क्या बात की है। जी बिल्कुल, इस बारे में मैं आपको बताती चलूँ। मलाला यूसुफज़ई जो हैं, उन्होंने, आपको पता है जैसा कि उन्होंने हमेशा लड़कियों की तालीम के बारे में, ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में बात की है। और आजकल वो चूँकि काफ़ी अरसा से लंदन में मुकीम हैं, जैसे ही अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकला है, वापस तालिबान की वहाँ पे हुकूमत आई है, तब से वो ख़वातीन के लिए फ़िक्रमंद हैं। और उन्होंने गाहे बगाहे अपने ट्वीट के थ्रू और डिफरेंट इंटरव्यूज़ में कहा है कि ज़रूरत इस अमर की है कि अफ़गानिस्तान की ख़वातीन को उनके हुकूक दिलाए जाएं। जी बिल्कुल, उन्होंने ऐसा कहा है। अब बात करते हैं कि आज मुझे क्यों ज़रूरत पेश आई उनके बारे में एक वीडियो बनाने की, उन ऐसी क्या बात हुई है। मैं आपको बताती चलूँ कि कल उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने एक इंस्टा पे भी पोस्ट शेयर की और ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि कई बरस कबल मैंने तालिबान के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी। ऑब्वियसली उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी तालिबान के बारे में कई साल पहले, जो ख़वातीन को बुर्का पहनने पर मजबूर कर रहे थे। ख़वातीन को बुर्का पहनने पर, हिजाब करने पर, नॉट जस्ट हिजाब, बुर्का पहनने पर। जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे ही अफ़गानिस्तान में रिसेंटली वापस तालिबान की हुकूमत आई है, तो तालिबान ने बहुत सारी जो न्यूज़ एंकर्स थी, वीमेन लेडी न्यूज़ एंकर्स थी, उनको जो है नौकरी से निकाल दिया और ख़वातीन का बाहर निकलना भी जो है वो बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया। ये रिसेंटली हुआ है अफ़गानिस्तान में। उन्होंने कहा कि बुर्का पहनने पर मजबूर कर रहे थे तालिबान, मैंने उनके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद की थी। और गुज़श्ता माह मैंने भारतीय हुकाम के ख़िलाफ़ बात की जो लड़कियों को स्कूलों में हिजाब उतारने पर मजबूर कर रहे हैं। ये तज़ाद नहीं है। मतलब वो ये कह रही हैं कि मैंने गुज़श्ता कई माह पहले ये बात की थी कि तालिबान जो है फोर्सेबली, यानी कि फ़ोर्स करके जबरन जो है ख़वातीन को कह रहे हैं कि आप लोग बुर्का पहने। और मैंने रिसेंटली जो वाक़या हुआ है, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने इस बारे में वीडियो भी अपलोड की हैं, डिफरेंट चैनल्स ने अपलोड की हैं वीडियो, वो वायरल भी हुई थी कि वो एक लड़की जो है जिसको हिजाब उतारने के लिए भारत में कहा गया, लड़के उसके पीछे पड़ गए थे। फिर भारत में इतना हुआ कि एक फ़ीमेल टीचर, मुस्लिम फ़ीमेल टीचर गाउन में थी और बुर्के में थी, वो जा रही थी गेट पे, गेट कीपर ने उसे रोका और उसने कहा कि यहाँ से गाउन रिमूव करो, उतारो तो फिर अंदर जाने देंगे। बेचारी ने गाउन उतारा, अंदर उसने साड़ी पहनी हुई थी। तो मतलब इंतहाई ये अफ़सोसनाक बात है। और जो भी हिजाब वाली लड़कियाँ हैं क्लास में, उनको तंग करना, उनके बारे में ऊँची ऊँची आवाज़ में आवाज़ें कसना, और ऐसा भारत में आए रोज़ होता है। वो कह रही हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो ये कह रही थी कि अफ़गानिस्तान में जो है तालिबान मजबूर कर रहे हैं लड़कियों को, ख़वातीन को बुर्का पहनने के लिए, और अब ये कह रही है भारत में ये जो हिजाब उतरवा रहे हैं इसके ख़िलाफ़ भी ये बोल रही है। वो कह रही हैं कि मेरे इन दोनों बातों में कोई तज़ाद नहीं है, मेरे नुक्ता नज़र में कोई फ़र्क नहीं है। मज़ीद उनका क्या कहना है, उन्होंने कहा कि दोनों मामलात में ख़वातीन को हदफ बनाया जा रहा है। अगर कोई मुझे मेरा सर ढाँपने पर मजबूर करे तो मैं एहतजाज करूँगी। अगर कोई मुझे मेरा स्कार्फ़ उतारने पर मजबूर करे तो भी मैं एहतजाज करूँगी।
وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مرضی اپنی ہونی ہے، کسی نے فورسبلی یا جبرن ہمیں برقع پہننے یا برقع اتارنے کے لیے مجبور نہیں کرنا، یہ کسی کا رائٹ نہیں ہے۔ دس از بیسک پوائنٹ آف ملالہ یوسفزئی وچ از ایبسولیٹلی رائٹ، دیٹ از ناٹ رانگ۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس بحث سے باہر نکل کر ان معاملات پر توجہ دے جن کو فوری حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کوئی خاتون برقع کا انتخاب کرے یا بکنی کا، بکنی اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں، اسے یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ ہمارے پاس اگر خواتین کی انفرادی آزادی اور خود مختاری پر بات کریں، خواتین کی انفرادی آزادی اور خود مختاری پر بات کریں، یہ ملالہ یوسفزئی کی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ تشدد کی روک تھام، تعلیم اور جبر کو روکنے کی بات کریں۔ بالکل، خواتین پر آئے روز آپ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں بھی تشدد ہو رہا ہے، اور کیسا بہیمانہ تشدد ہوتا ہے خواتین پہ، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ تشدد کی روک تھام کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اور جبر کو روکنے پر بات کریں۔ ہمارے پاس ملبوسات پر اعتراض لے کر نہ آئیں، ملبوسات پر اعتراض لے کر ہمارے پاس نہ آئیں، اور آپ جبر، خواتین پر جو تشدد ہوتا ہے اس کو روکیں، ان کو جو پڑھنے کا حق نہیں دیا جا رہا وہ حق دیں، اور ملبوسات پر بحث کرنے کے لیے پلیز ہمارے پاس نہ آئیں۔ یہ کہہ رہی ہیں جی گل مکئی صاحبہ، ملالہ یوسفزئی صاحبہ۔ انہوں نے اپنے ایک مضمون کا لنک دیتے ہوئے کہا کہ ہر خاتون کے حق کے دفاع کے لیے میرا مضمون پڑھیں تاکہ تعین کر سکیں کہ ہمیں کیا پہننا، انہیں کیا پہننا چاہیے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا تھا کچھ افراد روایتی شلوار قمیض کی جگہ اس لباس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ کس لباس کی بات ہو رہی ہے جی؟ یہ بات کر رہی ہیں اپنے بارے میں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیفینیٹلی میں یورپ میں رہ رہی ہوں، لندن میں مقیم ہوں، تو میں جب جہاں پہ میں نے جینز پہنی، اوبیسلی ان کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا، سکارف ان کے سر پہ ہمیشہ رہا ہے، بے شک وہ جینز میں ہوں یا شلوار قمیض میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بعض لوگ مجھے جینز میں دیکھ کے ہکا بکا رہ گئے ہیں۔ روایتی لباس جو ہمارا جو ہے، ڈیفینیٹلی شلوار قمیض کے لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ روایتی لباس کو دیکھے بغیر، اس کے بغیر دیکھ کر وہ لوگ ہکا بکا رہ گئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب مجھے بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ مجھ پر بہت زیادہ مغربی ہونے کی تنقید کی، جسٹ کس وجہ سے کہ میں نے جینز پہن لی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت مغربی ہو گئی ہے، یہ تو اپنا کلچر بھول گئی ہے، اسلام کو بھول گئی ہے، ثقافت کو بھول گئی ہے۔ مزید وہ کیا کہتی ہیں، اور دعویٰ کیا، لوگوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے اسلام اور پاکستان کو چھوڑ دیا ہے، مطلب جسٹ وہ جینز پہننے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ کا کہنا تھا کہ جینز کی اس وقت تک اجازت ہے جب تک میں نے سکارف پہنا ہوا ہے۔ دیگر نے کہا کہ میرا سکارف جبر کی علامت ہے اور مجھ سے اتار دینا چاہیے۔ اچھا، مزید یہ بھی وہ کہہ رہی ہیں، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا سکارف اتار دینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، مجھے لگا، انہوں نے کہا کہ جواباً میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے اپنا کوئی دفاع نہیں کیا۔ انہوں نے کہا مجھے لگا کہ مجھے اپنا دفاع کرنے یا دوسروں کی توقعات پر پورا اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جیسی ہوں میں ویسی ہی ہوں، لوگوں کے سامنے تو میں نے نہیں وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اپنے سکارف سے محبت ہے، میں جب اس کو پہنتی ہوں تو میں خود کو اپنی ثقافت کے قریب محسوس کرتی ہوں۔ جب میں سکارف کو پہنتی ہوں تو میں خود کو اپنی ثقافت سے قریب محسوس کرتی ہوں۔ مجھے توقع ہے کہ میرے گاؤں کی لڑکیاں ان کی طرح نظر آنے والی اور لباس پہننے والی اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہیں، کیریئر شروع اور اپنے مستقبل کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ جی بالکل ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے جی انہوں نے، بالکل وہ صحیح بات انہوں نے کی ہے، بالکل 100% صحیح انہوں نے کہا ہے۔ اور مین ان کا یہ پوسٹ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اگر یہ سپورٹ کر رہی ہوں انڈین جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کو اگر سپورٹ کر رہی ہوں کہ ان کے خلاف، اگر میں انڈین فورسز کے خلاف یہ بات کر رہی ہوں کہ انہیں حجاب اتارنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کا ایک بیسک رائٹ ہے، وہ اگر پہننا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پہننا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، یہ ان کی مرضی ہے۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ ماہ پہلے جب اس افغانستان کے خواتین کے لیے کہا تھا کہ وہاں انہیں جبراً حجاب پہننے کے لیے کہا جا رہا ہے اور بغیر برقعے کے وہ باہر بھی نہیں نکل سکتی ہیں، تو یہ میرے کو تضاد والی بات ہی نہیں ہے اس میں۔ بیسک میرا یہ ہے کہ خواتین کو رائٹ ہونا چاہیے، خواتین کو رائٹ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے۔
یہ وہ اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں۔ بالکل انہوں نے صحیح بات کی ہے ملالہ یوسفزئی نے، اور 100% صحیح ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، عورتوں کے حقوق کی بات جو ہے کرنی چاہیے، جیسا عورت اپنے لیے اچھا سمجھتی ہے ویسا اسے کرنا چاہیے، کبھی بھی جبراً اسے یا فورسیبلی کبھی بھی کچھ نہیں، کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کریں۔ اور آبویسلی ٹوڈے آج کیا تھا جی، آج 7 مارچ ہے اور کل 8 مارچ ہے، انٹرنیشنل ویمن ڈے ہے 8 مارچ، اور آبویسلی آپ کو پتہ ہے کوئی 5 سال سے خواتین کا عالمی دن تو ہمیشہ ہی منایا جاتا ہے، لیکن عورت مارچ جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے 5 سال سے ہو رہا ہے، 5 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں، کل 6 عورت مارچ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، اور اس بارے میں بھی میں انشاءاللہ ضرور ڈسکس کروں گی آپ لوگوں سے۔ اور آج ویڈیو ملالہ یوسفزئی کے بارے میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کے حقوق جو ہیں ان کی پوسٹ شیئر کرنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ اوبویسلی عورتوں کے حقوق دیے جائیں، اور جو کہ ان کا بیسک رائٹ ہے، عورتیں کسی کے غلام نہیں ہیں، وہ بھی مردوں کی طرح انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، نہ صرف کہ مرد کو آزاد پیدا کیا ہے، عورت کو بھی اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ سو بی کائنڈ، بی پازیٹیو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میئر نیوز کو، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اس ویڈیو کے متعلق، اور نئی اپڈیٹس کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے گا، میری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔